فاتحہ۔ تمام حضرات، پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کر لیتے ہیں کہ یہ کار خیر جو ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ اور مسلسل تفسیر، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ ہفتہ وار چلے۔ اس بارے میں ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا عمل اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے اور ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کی رحمت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں خالق کائنات کی لا ریب اور بے عیب کتاب یعنی قرآن مقدس، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تمام حضرات یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اپنی ہی رضا کی خاطر قرآن مقدس کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کا مقصد اور قرآن مقدس کو ابتدا سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے کہ یہ قرآن مقدس جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کو فرمانے کا مقصد کیا ہے۔ بس اتنی سمجھ آ جائے کہ قرآن مقدس ہمارے پاس کیوں آیا اور پھر اسی مقصد پر عمل کرنا ہم سب شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی ہم سب کے لیے انشاءاللہ یقینی بنائے گا۔ یقین جانیں دنیا کائنات میں بڑے بڑے مفکر بھی گزرے اور بڑے بڑے مختلف علوم کے ماہر بھی گزرے، مختلف فنون میں مہارت رکھنے والے بڑے بڑے ماہر تجارت اور بڑے بڑے انجینئر گزرے، لیکن کسی علم کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں، کسی کی مہارت کے بارے میں یہ بات میرے پیارے پیغمبر نے نہیں فرمائی جو قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور قرآن مجید سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور قرآن مجید کا سکھانا، ویسے تو دنیا کائنات میں بڑے بڑے استاد بھی گزرے، بڑے بڑے معلم بھی گزرے، بڑے بڑے متعلم یعنی
طالب علم بھی گزرے، اسٹوڈنٹ بھی گزرے، لیکن کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر یہ لوگ ہیں۔ فرمایا اگر کہی گئی تو کس کے لیے؟ فرمایا جو مسجد میں بیٹھ کے یا اس کے علاوہ جس جگہ بھی بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا خیرکم، یہ استاد بھی اور یہ شاگرد بھی، فرمایا دنیا کائنات سے سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے۔ تو قرآن مقدس کو سمجھنا اور قرآن مقدس کو سمجھانا یہ میرے دوستوں کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اس کی نکلا ہوا ایک ایک جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ جو بھی اس کو اپنا وقت صرف کرتا ہے سیکھنے اور سکھانے میں، اللہ تعالیٰ کو وہ دنیا کائنات سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں قرآن مقدس آج ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے۔ تو ہر درس میں تمام دوستوں نے خود بھی آنا ہے، آج جتنے آپ حضرات آئے ہیں، پر میں اس سے آگے والے درس میں ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں نے ایک اور انسان کو اپنے ساتھ لانا ہے، ایک اور آدمی کو ساتھ لانا ہے، ایک اور آدمی کو ساتھ لانا ہے۔ تو دیکھیں قرآن مقدس ہر ایک مسلمان کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا ہر ایک کا فرض ہے، کسی ایک دو کی بات نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ترغیب دے کر اس طرف لائیں۔ انشاءاللہ کسی ایک کو کوئی ایک بات سمجھ آ گئی اور اس نے اس پر عمل شروع کر دیا تو ہم سب کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو قرآن مقدس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلی سورت جو ہمارے سامنے ہے، قرآن مقدس کی پہلی سورت، اس کا نام ہے سورت فاتحہ، اور اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو مکمل سورت نازل ہوئی، فرمایا جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ صرف سورت فاتحہ ہے۔ سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورت وہ سورت فاتحہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا اس سورت فاتحہ جیسی آیات اور اس سورت جیسی فرمایا کوئی بھی سورت نہ انجیل شریف میں تھی، نہ تورات میں تھی، نہ زبور میں تھی، اور فرمایا نہ قرآن مقدس کے اندر اس جیسی کوئی اور سورت ہے جو سورت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت فاتحہ قرآن مقدس میں نازل فرمائی اور اس کو عظمت اور شان اور مقام عطا فرمایا۔ پھر سورہ فاتحہ کو مختلف مفسرین کرام نے صحابہ کرام کی نسبت سے اس کی تفسیر کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور سورت فاتحہ کے بہت سارے نام لکھے ہیں مفسرین کرام نے، پر میں ان میں سے ایک نام لکھا، پر میں سورت فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب فرمائے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ، پورے قرآن مجید کا مغز، پورے قرآن مجید کا نچوڑ فرمائے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات پر میں اس بات کی وضاحت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی سب بولو رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے بہت بڑے خادم اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت کرتے ہوئے اور میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی، تفسیر عثمانی کے نام سے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت فاتحہ کیسے پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، فرمایا اس لیے کہ پورے قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں سب سے زیادہ بیان فرمائی، فرمایا 6 چیزیں سب سے زیادہ بیان کی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے نمبر پر پورے قرآن مجید کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وہ ہے عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پر قیامت۔ فرمایا یہ 3 بڑے عقائد بیان کیے، اور چوتھے نمبر پر قرآن مقدس میں احکامات بیان فرمائے۔ احکامات کا کیا مطلب؟
فرمایا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں احکامات میں سے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ احکامات اور پانچویں نمبر پہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا، یعنی ماننے والوں کے حالات بیان فرمائے، اور چھٹے نمبر پر نہ ماننے والوں کے حالات بیان فرمائے، جنہوں نے انکار کیا پھر ان کا کیا حال ہوا۔ فرمایا یہ 6 مضامین پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور یہی 6 مضامین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو پورے قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ کیسے بیان کیے؟ فرمایا جو پہلی چیز ہے عقیدہ توحید، اس کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فرمایا یہاں تک عقیدہ توحید کو بیان فرمایا کہ ساری کائنات میں فرمایا ہر قسم کی کارسازی تعریفیں وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری کائنات کو پالنے والا بھی میں اللہ تعالیٰ، رحمان بھی میں اللہ تعالیٰ اور رحیم بھی میں اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اس کی میں تفسیر کرتا ہوں یہ ساری چیزوں سے کیا مراد ہے، بس صرف تھوڑا خلاصہ سمجھ لیں۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر فرمایا عقیدہ توحید کو بیان کیا، فرمایا سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا دوسرا بڑا مسئلہ قیامت، فرمایا قیامت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں جی عبادت حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، صرف میری ہی عبادت کرو، تو فرمایا ایاک نعبد، فرمایا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مشکل میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو فرمایا اس میں احکامات کا تذکرہ کیا۔ اور آگے اہدنا الصراط المستقیم، انسان اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتا ہے، فرمایا صراط مستقیم سے مراد پوری شریعت ہے، پوری شریعت اسلامیہ، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دکھاتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ پوری شریعت اسلامیہ کو صراط مستقیم کا نام دیا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کو بیان کیا کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور سب سے پہلے انعام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کیا، سب سے پہلا انعام پیغمبروں پہ ہوا، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام انبیاء کرام کی جماعت پر، تو صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حال بیان کیا انبیاء کرام یعنی عقیدہ رسالت کا ایک، اور دوسرے نمبر پر اسی میں اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے بھی حالات بیان کیے، فرمایا جن لوگوں نے میرے پیغمبر کی بات کو مان لیا ان پر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمتیں فرمائی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور فرمایا جنہوں نے نہیں مانا ان کے حالات بیان فرمائے، جنہوں نے انکار کیا ماننے سے فرمایا ان پر میں اللہ کا غضب بھی ہوا اور وہ لوگ گمراہ بھی ہو گئے سیدھے راستے سے۔ تو یہ 6 احکام پورے قرآن میں بیان ہوئے، تو یہی 6 احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمائے، اس لیے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے کے پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں بیان ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی اور بات میں ایک ساتھ میں ملانے لگا ہوں، یہ ہمارے قریب کا علاقہ ہے واں بھچرا، یہاں کے ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اور قرآن مقدس کے مفسر وہ گزرے جن کو دنیا حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، پوری دنیا میں ان کے بڑے بڑے شاگرد موجود ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے،
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمائے علم حاصل کر کے آئے، لیکن جس وقت وہ یہاں آئے فرمائے وہاں بھجرن کی سرزمین پر انہوں نے آ کر ڈیرا لگایا اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی خدمت کو شروع کیا، تو پھر ہوتا یہ تھا کہ جو بھی دارالعلوم دیوبند سے عالم بن کے نکلتا تو وہاں کے جتنے بھی علماء تھے وہ یہ وصیت کر کے بھیجتے کہ ہمارے پاس سے علم پڑھ کے جا رہے ہو، اگر قرآن سیکھنا ہے تو وہاں بھجرہ میں مولانا حسین علی کے پاس چلے جانا، اور میں قرآن وہ آپ کو سکھا دے گا، ادھر چلے جانا۔ اور میں اتنا بڑا وہ آدمی کہ جس نے قرآن مجید کی تفسیر بھی کی اور تفسیر اور سمجھایا قرآن مجید کو جیسے سمجھانے کا حق ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں۔ اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سورۃ فاتحہ پورے کے پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں جی پورے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ یہ الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جا کے ختم ہوتا ہے سورۃ الانعام تک۔ 7ویں پارے کے 5ویں 6 رکوع پہ سورۃ الانعام ہے۔ فرمایا یہ پہلا حصہ یہ 7 پاروں پر مشتمل ہے، 6.5 پاروں پر وہاں تک، اور دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ الکہف تک۔ سورۃ الانعام وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوئی اور جا کے ختم ہوتے ہیں سورۃ کہف تک، 15ویں سپارے کے آدھ ہو رہا ہے جہاں ہاف ہو رہا ہے وہاں تک۔ اور اس کے بعد تیسرا حصہ سورۃ کہف سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ کہف بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی اور یہ جا کے ختم ہوتا ہے سورۃ فاطر تک، سورہ فاطر تک۔ اور سورہ فاطر اس سے آگے وہ بھی شروع ہوئی الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، فرمایا وہ بھی پھر چوتھا حصہ قرآن مجید کے آخر تک ختم ہوا۔ یہ قرآن مجید کے 4 حصے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر حصے کے اندر ایک مکمل مسئلہ سمجھایا ہے، ایک مکمل طور پہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرمایا کون سا مسئلہ؟ فرمایا پہلا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک بیان فرمایا، فرمایا پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالق ہونے کو بیان کیا۔ 7 پاروں میں یہ بیان کیا کہ ساری دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور میں ساری دنیا کا خالق میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اور میں یہ 7 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو متعدد دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ ساری کائنات کا خالق اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اور میں اس کے بعد اگلے جو حصہ ہے سورۃ انعام سے لے کر سورہ کہف تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے پیدا کرنے والا میں ہوں، اسی طرح ساری کائنات کا رب بھی میں ہوں، کہ ساری رب پالنے والا، اور میں ساری کائنات کو پالنے والا بھی میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اور تیسرے حصے میں فرمایا جب پیدا بھی میں نے کیا، پالنے والا بھی میں ہوں، تو تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہو کر سورہ فاطر تک، اور میں اس میں بیان کیا کہ ساری کائنات میں بادشاہت بھی صرف میں اللہ کی ہے، اور میں میرے علاوہ دنیا میں کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ زمین و آسمان کا نظام، ساری کائنات کا نظام، یہ صرف اور صرف میں اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ساری کائنات یہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، یعنی ساری کائنات کا بادشاہ بھی میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، پر میں سورہ فاطر سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک اس کو بیان کیا، پر میں جیسے بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ پر میں یہ 4 حصوں میں 4 مضمون بیان فرمائے، اور یہ 4 مضمون سورہ فاتحہ میں بیان فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلی چیز فرمایا کہ پہلی چیز فرمایا کہ ساری کائنات کا خالق میں اللہ تعالیٰ ہوں، اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، فرمایا جس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور پنجابی سرائکی میں بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا کھائیے اسی کا کھائیے،
جو دے رہا ہے، جو پیدا کر رہا ہے، اور میں اسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی کی ہر ایک تعریفیں کر رہا ہے۔ اور میں دوسری چیز رب العالمین، اور میں سارے جہان کا رب بھی میں اللہ تعالیٰ ہوں، اس کو بیان کیا۔ اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں بیان کیا کہ ساری کائنات کا مالک بھی اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ تو فرمایا یہ چاروں مضامین سورہ فاتحہ میں بیان فرمائے، اس لیے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات، یہ تیسری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جنہیں مفسر قرآن کا لقب دیا جاتا ہے، جن کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میرے اس صحابی کو قرآن مجید کا فہم عطا فرما، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، پر میں قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم سبا ہے۔ یہ حوامیم سبا کیا ہے جی؟ قرآن مجید کے اندر 7 صورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حامیم کے لفظ سے شروع کیا۔ حامیم کے لفظ سے 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہیں، 23ویں پارے میں سورہ زمر آخر میں، اس کے بعد 24واں 25واں 26 سپارے تک سورہ محمد سے پہلے جو صورتیں ہیں، یہ 7 صورتیں بنتی ہیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم سبا کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو 7 صورتیں ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اتنی زندگی دی اور جس وقت ہم حوامیم سبا پہ پہنچیں گے، ہر حامیم مشرکین مکہ کے ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ فرمایا انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیا آپ وسلم پر، فرمایا کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں جناب، وہ ہم کوئی انہیں خدا مانتے ہیں؟ ہم کوئی انہیں کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ ہم تو انہیں جناب سفارشی مانتے ہیں، وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ایک ان کا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جناب ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی بات منوا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات کیوں منوا دیتے ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جناب، اللہ تعالیٰ کے۔ یہ جتنے سوال میں نے عرض کیے، پر میں سارے سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حامیم اتاری، اور اپنے پیارے پیغمبر کا میرا پیغمبر اعلان کیجئے، واضح کر کے ان کے سامنے بیان کیجئے گا، فرمایا کہ آپ جن جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، فرمایا نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی میں آپ کو بات سنا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ اور قرآن مجید کا مغز جو ہے وہ حوامیم سبا ہے، وہ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم کا لفظ آتا ہے۔ اور حامیم سبا جو ہے وہ کیوں ہے خلاصہ؟ فرمائے ان کا اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان فرمایا۔ سورہ زمر کی دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فرمایا تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی خالص کر کے، فرمایا اللہ کی عبادت میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ فرمایا ایک چیز بیان کی فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ تم اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت کرو خالص کر کے۔ اب اسے کہتے ہیں توحید فی العبادت، توحید فی العبادت۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تھوڑی تھوڑی یاد کرتے جائیں جی، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ توحید فی العبادت کیا ہے؟ کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یہ کہاں بیان کیا؟ سورہ زمر کے اندر، سورہ زمر میں، سورہ زمر کی دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا 23ویں پارے کے آخر میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو خالص کر کے۔ فرمایا یہ ہے توحید فی العبادت۔ دوسری فرمایا دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کے اندر بیان فرمائی حوامیم سبا میں، فرمایا وہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا کہ جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو تو خالص کر کے پکارو،
ادھر عبادت بھی خالص اللہ کی کرو، اور جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو تو خالص کر کے پکارو۔ اسے کہا جاتا ہے توحید فی الدعا۔ توحید فی الدعا کہ انسان پہ کوئی بھی مشکل آ جائے اور مشکل کا حل چاہتا ہے تو اس میں کیا ہے، خالص اپنے رب کو پکارے، اس پکار کے اندر کسی اور کو ساتھ میں ملائے نہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے توحید فی الدعا، یعنی نہ کسی کا وسیلہ دے، نہ کوئی ہارا دے، نہ کوئی اور چیز، پر میں کچھ بھی نہیں، بلکہ بغیر واسطے اور وسیلے کے خالص کر کے پکارے۔ فرمائے قرآن مجید کے حوامی میں سبا کا یہ دوسرا خلاصہ ہے۔ فرمائے ایک توحید فی العبادت اور دوسرا توحید فی الدعا۔ فرمائے انہی دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا۔ ایاک نعبد، اس میں توحید فی العبادت، و ایاک نستعین، اس میں توحید فی الدعا۔ فرمایا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ فرمایا یہی دو مسئلے وہاں بیان ہوئے، یہی سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئے، تو فرمایا اسی لیے سورۃ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستوں کو یہ دو چیزیں سمجھ آ گئی جی کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے جی، سورہ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کیوں ہے خلاصہ؟ اس لیے کہ جو مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے وہ سارے کے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان کیے ہیں جی، سورۃ فاتحہ میں۔ ایک اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حوامیم سبا میں، یعنی وہ 7 حمیمے جو ہیں ان میں 2 مسئلے بیان ہوئے۔ سب سے اہم ایک ہے توحید فی العبادت کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری توحید فی الدعا کہ دعا اور پکار بھی خالص صرف کس کی، اللہ تعالیٰ کی۔ فرمائے یہی 2 مسئلے سورہ فاتحہ میں بیان کیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا کیا کہا جاتا ہے جی، خلاصہ۔ اس کے بعد اس مسئلہ اپنی زبان میں کہتے ہیں منگن کا طریقہ، کیا ہے جی، مانگنے کا طریقہ۔ یہ صورت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا مجھ سے مانگو۔ دنیا میں کیا اصول ہے جی، اگر کسی کو انسان اپلیکیشن لکھتا ہے، درخواست لکھتا ہے، سب سے پہلے اوپر کیا لکھتا ہے جی، اس کا نام لکھتا ہے۔ سب سے اوپر اس کا نام لکھتا ہے جی، میں فلاں کے نام درخواست لکھ رہا ہوں۔ پھر نیچے اس کے القاب لکھتا ہے، ہیلے کیے جاتے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے جی، اپنا اور اس کا رشتہ لکھتا ہے۔ مثلا کسی MLA کو لکھ رہا ہے تو لکھے گا جناب میں آپ کا ووٹر بھی ہوں، میں آپ کا سپورٹر بھی ہوں جی، ہر حالت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، چاہے سچ چاہے جھوٹ ہے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ تو اب انسان اپنا اور اس کا تعلق لکھتا ہے، اور اس کے بعد جا کر پھر اپنے اصلی چیز پہ آتا ہے کہ جناب محترم میں اس لیے یہ سارے ہیلے بہانے کر رہا ہوں کہ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، مہربانی کرے اس میں میری ہیلپ کر دیں۔ تو پھر جا کر کوئی نہ کوئی مطلب اس کو کچھ ہو سکتا ہے، درخواست اس کی قبول ہو جائے، اس کا کام ہو جائے۔ سورۃ فاتحہ میں سے یہی بات ہے۔ پر میں سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی صفات، اور میں ان کا تذکرہ کیا۔ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا مالک یوم الدین، جزاک اللہ، مالک یوم الدین، فرمایا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا رتبہ بیان فرمایا۔ فرمایا تو دنیا نہیں ساری کائنات کا مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، اور اس سے بعد اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بیان کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تیرا عابد بندہ، تو معبود ہے، میں تجھ سے مدد مانگنے والا، تو میری مدد کرنے والا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا اور میرا آپس میں تعلق ہے، مانگ کے آ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے، یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ سکھایا سورہ فاتحہ کے اندر۔ یہ 2 نام صرف ہیں، پر میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، وگرنہ 55 نیم ہے،
55 नेम सूरत फातिहा के, अगर उसमें मैं शुरू हो गया तो फिर ये सारी चीजें रह जाएंगी। वो एक मतलब बहुत सारा अलहदा इल्म है, वो तफासिर के अंदर आप थोड़ा सा मुताले का अपने अंदर जो है ना जज्बा पैदा करें और मुख्तलिफ तफासिर का मुताला किया करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को। तो अब आते हैं सूरत फातिहा की बिल्कुल मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह और तर्जमे की तरफ कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया। देखिएगा, फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मुक़द्दस को शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना लाजिम है। 14वें पारे में बयान फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और मैं जब भी कुरान मजीद की तिलावत करने लगो और मैं अल्लाह ताला की पनाह मांग लो शैतान मरदूद से। और मैं अल्लाह ताला से पनाह मांग लो। मौला अब बड़ा नेक काम करने जा रहे हैं, हमसे शैतान को और शैतान को हमसे दूर फरमा दे। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और दूसरी बात याद रखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये कुरान मजीद के साथ खास है और किसी जगह आप नहीं पढ़ सकते। वैसे होता है ना लोगों का वुजू भी शुरू कर रहे थे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, वहां नहीं पढ़ सकते। किसी काम में भी हाँ बिस्मिल्लाह हर काम के शुरू में पढ़ सकते हैं, वो बताने लगा। और मैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करता हूँ तेरे नाम से, तुझसे बड़ा रहमान भी कोई नहीं, तुझसे बड़ा रहीम भी कोई नहीं। पर मैं हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और काफिर और मुसलमान के काम में जो फर्क आता है वो इसी बिस्मिल्लाह से तो फर्क आता है। मगर ना काफिर भी खाना खाता है, मुसलमान भी खाना खाता है, काफिर भी काम कर रहा है, मुसलमान भी काम कर रहा है, लेकिन मुसलमान अपने हर काम से पहले जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है तो किस बात का इकरार करता है। मसलन खाना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, तो क्या इकरार कर रहा है कि ये जो लुकमा मेरे हाथ में है इसको पैदा करने वाली जात फरमाया वो मालिक के कायनात की है। फरमाया जमीन से निकलने से लेकर ये मेरे हाथ में आने तक फरमाया ये मेरा कोई बस नहीं है, ये सारी ताकतें मेरे मालिक की हैं। फरमाया ये उसकी खास रहमत है जो मेरे हाथ में ये लुकमा मैंने थामा हुआ है। फरमाया इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करता है तो दुनियावी काम, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो इबादत लिखा जाता है। तो फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फरमाया अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम कारसाजी तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों को पालने वाला है। क्या माना किया मैंने? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम कारसाजी तारीफें। मगर ना क्या है, अब एक दूसरे की भी तारीफें कर रहे होते हैं। दुनिया की रंगीनियों को देखते हैं तो तारीफें करते हैं, और मैं खूबसूरती को देखते हैं तो तारीफें करते हैं, और मैं तरह तरह की तारीफें हो रही हैं। फला कोई किसी के हुस्न की तारीफ कर रहा है, कोई किसी की लियाकत की तारीफ कर रहा है, कोई किसी की आवाज की तारीफ कर रहा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ये तारीफें नहीं बल्कि वो तारीफें जो तेरी जात के लायक है, वो सारी तारीफें सिर्फ तेरे लिए है। पर मैं उन तारीफों में मैं तेरे अलावा और किसी को भी हिस्सा नहीं देता। अब अल्लाह ताला की तारीफें क्या है? पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए,
دنیا کائنات کو پیدا کرنا یہ تعریف صرف تیری ہے، فرمایا ساری کائنات کا رب ہونا، فرمایا یہ تیری تعریف ہے، ساری کائنات کا مالک ہونا، ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہونا، ساری کائنات میں علام الغیوب ہونا، ساری کائنات میں حاضر ناظر ہونا، فرمایا ہر ایک کے نفع نقصان کا مالک ہونا، فرمایا عزت ذلت کا مالک ہونا، ساری کائنات میں فرمایا اولاد کے خزانوں کا مالک ہونا، فرمایا دنیا کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف تیری اجازت اور حکم سے ہو رہا ہے، فرمایا یہ جو ساری تعریفیں ہیں میرا اللہ یہ صرف تیری ذات کے لیے، میں اقرار کر رہا ہوں اس بات کا کہ ان تعریفوں میں جو تیری ذات کے لائق ہے، جو تیری ذات کے ساتھ خاص ہے، میں مخلوق میں سے کسی کو بھی تیرے ساتھ شریک نہیں کرتا، فرمایا رب العالمین، اس لیے کہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اللہ اکبر، رب العالمین، اور میں ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ آج یہ حدیث پاک میرے مطالعے سے گزری ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم پیدا کیے، کتنے جہان پیدا کیے؟ 40,000 جہان پیدا فرمائے، اور ایک جہان کتنا ہے؟ فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک یہ جتنے درمیان میں جگہ ہے، فرمایا یہ ایک جہان ہے، فرمایا باقی جہان کتنے ان سے بڑے بڑے ہیں، فرمایا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا، فرمایا صرف زمین پہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 قسم کی مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سے 6,000 قسم کی مخلوق خشکی پہ رہنے والی ہے، 12,000 قسم کی مخلوق سمندروں میں رہنے والی ہے، فرمایا رب العالمین، مولا کائنات، فرمایا جتنے بھی یہ جہان ہے ایک تو نظر آ رہا ہے باقی نظر بھی نہیں آ رہے، فرمایا سارے جہان والوں کو پالنے والا کون ہے؟ فرمایا رب العالمین، فرمایا تو ہی سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ پھر کتنے عجیب الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا رب المسلمین، رب المومنین، یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، میں صرف مومنوں کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا رب الانسان، میں صرف انسان کا رب ہوں، فرمایا نانا، فرمایا رب العالمین، فرمایا میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اور رب کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں رب کا معنی فرمایا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، فرمایا رب اسے کہا جاتا ہے فرمایا جس نے کسی چیز کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھا، فرمایا تربیت کی، فرمایا نفع والی چیزیں میسر کی، نقصان والی چیزوں سے اس کو بچا کے رکھا، الی حد التمام، اور اس کو کمال کی حد تک پہنچا دیا، فرمایا یہ جو کمال تک پہنچانے والی ذات ہے اسے رب کہا جاتا ہے، فرمایا رب العالمین، فرمایا میں وہ رب ہوں جو سارے جہان والوں کو پالنے والا ہوں، فرمایا چاہے کوئی مجھے ماننے والا ہے اسے بھی پال رہا ہوں، مجھے انکار کرنے والا ہے میں اسے بھی پال رہا ہوں، فرمایا میری تعریفیں کرنے والا ہے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہوں، جو میری تعریفیں نہیں بلکہ مجھے برا بھلا کہنے والا ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی پالنے والا ہوں، فرمایا دیکھ لیجئے، فرمایا میں رب ہوں موسیٰ کلیم کا بھی، اور فرعون کو بھی میں نے بھوک سے نہیں مارا، فرمایا میں اپنے ابراہیم خلیل کا بھی رب ہوں، اور اس کے مقابلے میں آنے والے نمرود کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے بھوک سے تو نہیں مارا ہے، فرمایا میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہوں، اور اس کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، فرمایا اس کو بھی میں اللہ نے بے انتہا دولت سے نوازا ہے، فرمایا رب العالمین، فرمایا میں اللہ تعالیٰ سارے جہان کو پالنے والا ہوں، آگے فرمایا الرحمن الرحیم، فرمایا میں رحمان بھی ہوں
رحیم بھی ہوں۔ فرمایا رحمان کیا ہے؟ فرمایا رحمان دنیا کے اعتبار سے ہوں اور رحیم آخرت کے اعتبار سے ہوں۔ فرمایا رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت عام ہوتی ہے، فرمایا ہر ایک کے لیے، فرمایا اس میں اپنے پرائے کی تخصیص نہیں ہوتی، فرمایا ہر ایک کو عطا کیے جا رہا ہوں، فرمایا دنیا کے اعتبار سے رحمان ہوں، فرمایا ہر ایک کو دے رہا ہوں، اپنوں کو بھی دے رہا ہوں، فرمایا دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہوں، اور رحیم آخرت کے اعتبار سے، فرمایا آخرت میں میری رحمت صرف اہل ایمان کے لیے ہونی ہے۔ اس آخرت والی رحمت سے فرمایا کفار اور مشرکین کو ذرا برابر بھی حصہ نہیں ملنا۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فرمایا مولا کائنات تو مالک ہے قیامت کے دن کا، فرمایا دنیا کا بھی مالک تو ہے اور قیامت آنے والی جو ہے اقرار کر رہے ہیں مولا، فرمایا آخرت کا بھی مالک تو ہے، آخرت کے دن بھی تیری بادشاہت ہونی ہے، اس لیے قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے کے سارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے غصے اور غضب میں اعلان فرمائیں گے، فرمایا لمن الملک اليوم، فرمایا بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی ملکیت ہے؟ این الجبابرہ، کہاں ہے دنیا میں سپر پاور ہونے کے دعوے کرنے والے؟ فرمایا این الملوک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ آئینہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ذرا بتائیں آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کی کون مالک ہے؟ فرمایا کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرمائیں گے للہ الواحد القہار، فرمایا آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے جو ساری کائنات میں زبردست اور طاقت والا ہے۔ تو یہ فرمایا مالک یوم الدین، مولا کائنات اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ تو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اب انسان اپنے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق کو بیان کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا جس وقت انسان سورہ فاتحہ نماز میں شروع کرتا ہے، فرمایا ایک ایک جملہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک جملے کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک جملے کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان اہل ایمان سے باتیں کی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں سے باتیں ہیں۔ اور فرمایا جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، فرمایا قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، کہ نماز میں انسان کس سے باتیں کرتا ہے؟ اپنے رب سے۔ اور حدیث پاک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ او کما قال، فرمایا تم میں سے جب کوئی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، یناجی ربہ، اپنے رب سے چپکے باتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یناجی ربہ، سرگوشی کرتا ہے۔ یناجی کا جو لفظی معنی ہے نا وہ یہ، دو تین دوست بیٹھے ہو نا محفل میں، تو ایک دوست نے دوسرے کو چھپ کے بات کرنی ہو نا، اسے کہتے ہیں ادھر کان کر، ادھر کان، سب سے چھپ کے بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یناجی۔ فرمایا سرگوشی کرتا ہے، فرمایا جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، چپ کے باتیں کرتا ہے کہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کو سننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا جس وقت انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، فرمایا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، فرمایا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جد اور بزرگی کتنی بلند ہے۔ فرمایا میرا بندہ بیان کر رہا ہے، لیکن جب آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے نے اپنے اور میرے تعلق کو بیان کیا ہے کہ یا اللہ میں عابد ہوں، تو میرا معبود ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے عاجز بن کے آ گیا، تو عاجز نہیں، تو شاذور ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات میں تو طاقتور ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا لفظ ہے جی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں جو الفاظ تھے نا عربی میں وہ تھا نعبدو کا، نعبدو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جس کا معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن لفظ کہا جو ہے نا اس کو ضمیر کہا جاتا ہے، ضمیر مخاطب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے متصل تھی، ساتھ لگی ہوئی تھی متصل، اس کو اٹھا کے نعبدو کا سے منفصل کیا، علیحدہ کیا، کاف کو ایاکا میں تبدیل کیا۔ جب یہ تبدیل ہوا تو معنی میں تبدیلی آئی، معنی حصر کا پیدا ہو گیا۔ ایاک نعبدو، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا معنی ہوا جی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کے اندر کسی اور کو ساتھ میں نہیں ملاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر مسئلہ یہ ہے لوگوں نے یہ سمجھ لی ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے، کہ نماز ہی عبادت ہے، باقی کوئی چیز عبادت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں تین عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا تین عبادتیں، عبادات کی تین قسمیں، بدنی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے اور مالی عبادت ہے۔ فرمایا ہر قسم کی عبادت یا اللہ وعدہ کر رہے ہیں ایاکا، صرف تیری ہی کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ صرف تیری۔ اب بدنی عبادت ہر کوئی سمجھتا ہے، نماز بدنی عبادت ہے، بدن استعمال ہو رہا ہے جی۔ ادھر اب زبانی عبادت، وہ جی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور بھی بہت کیا چیزیں شامل ہیں؟ انسان پہ مشکل آئی ہے، مشکل آئی ہے، اب مشکل حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس مشکل کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو زبان سے اس نے پکارنا ہے اپنے رب سے مشکل میں مدد مانگے، لیکن یہ جس سے بھی مدد مانگ رہا ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کے کس سے بھی مدد مانگ رہا ہے، فرمایا یہ اس نے زبانی عبادت کے اندر مخلوق کو شریک کر دیا۔ فرمایا یہ زبانی عبادت کے اندر دوسرے کو ملا دیا، چاہے اللہ کے پیغمبر سے مانگے، چاہے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے مانگے، چاہے حضرت علی سے مانگے، چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگے، چاہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگے، فرمایا سارے کے سارے یہ مخلوق ہے میرے رب کے۔ اور 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ فرمایا دنیا کائنات کے انسانوں، تم سب کے سب، الناس سارے کے سارے انسان، الفقراء تم فقیر ہو کس ذات کے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فرمایا تم محتاج ہو، مانگنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واللہ والغنی، کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مالدار ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بے پرواہ ہے، الحمید۔ فرمایا تعریفیں کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا مشکل میں ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اب نماز میں وعدہ کیا ہے، نماز میں وعدہ کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا عبادت بھی تیری کرنی ہے اور مدد بھی تجھ سے مانگنی ہے۔ کس میں وعدہ کیا جی؟ نماز میں۔ اب چاہیے تو یہ کہ اس وعدے کی پاسداری کی جائے، اس وعدے کی پاسداری کی جائے، جو نماز میں کہہ رہے ہیں عمل سے بھی اسی کا اظہار کیا جائے۔
اس لیے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان 3 چیزوں میں اکثر اسکول میں کالج میں بچوں کو یہ پڑھاتا ہوں، رٹا لگواتا ہوں. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. اور میں پہلی چیز تصدیق قلب، دل سے تصدیق کرنا. دوسری چیز اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. اور تیسری چیز ہے فرمایا عمل سے اظہار کرنا. کیا کرنا جی؟ عمل سے اظہار کرنا. فرمایا دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے اظہار کرنا. بس موٹی بات سمجھ لے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوا ہے، اس کو زبان سے بتانا نہ پڑے جناب میں بھی مسلمان ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بس اتنا عمل کر لے، اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لے، اتنا حدیث قرآن سنت اسلام پہ عمل کر لے کہ دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے. بس اگر اتنا کچھ ہم نے بنا لیا تو میرے دوستو رحمت سے امید رکھے انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھنا ہے. فرمایا مسلمانی کی حالت میں دیکھ کے پہچانے گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی یقینی ہونی ہے. اللہ اور جب دیکھ کے نہیں پہچانے گئے، پوچھنا پڑے جی تسی ہو کون، جی کس مذہب سے تعلق ہے، تو پھر جو ہے نا مسئلہ خراب ہو جائے گا. پھر تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں وعدہ کیا ہے مولا تیری عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. اب اس اقرار اور اس وعدے کو عمل سے اظہار کرنا ہے. اگر عمل اور یہ وعدہ آپس میں ایک جیسے ہو گئے تو پھر تو ایمان کی بقا ہے. اگر نماز میں کچھ کہہ رہا ہے عمل سے کچھ کر رہا ہے تو میرے دوستوں ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور میں نماز میں اللہ سے وعدہ کیا، کسی اور سے نہیں، وعدہ رب سے کر کے گیا. جب مسجد سے باہر نکلا تو فرمایا فوراً جا کے قبر پہ سجدہ کیا. فوراً جا کے جناب کوئی کسی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی پتھر کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، کوئی جانوروں کے سامنے، کوئی اونٹ کے سامنے، کوئی گھوڑے کے سامنے، کوئی سورج کے سامنے، کوئی چاند ستاروں کے سامنے، اور کوئی جناب فرمایا کسی کے سامنے، کوئی کسی کے سامنے. فرمایا نہ میرے دوست نہ، جو وعدہ کیا ہے رب سے اس وعدے کو وفا کیجئے، اس وعدے کو وفا کیجئے. جو کہہ کے گئے مولا تیری عبادت کریں گے، فرمایا اب نماز کے بعد بھی اس میں وفا کیجئے. اسے آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا مولا ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا سورہ یاسین میں ایک جھلک بیان فرمائی. فرمایا قیامت کا منظر ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کائنات نے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمانا ہے. فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. فرمایا آج مجرم الگ الگ ہو جائیں. فرمایا میرے ماننے والے ایک طرف اور میرے پیغمبر کی سنت کا انکار کرنے والے دوسری طرف. فرمایا الگ الگ ہو جائیں. فرمایا یہ اعلان ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرمایا اولاد آدم کیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اس لیے یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے. ان اعبدونی، میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم. فرمایا یہی تو صراط مستقیم ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی توحید میں وفا کرنا. فرمایا اسی کا نام صراط مستقیم ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اپنی قوم کے سامنے کھڑے اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اور کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. فرمایا بتائے میری قوم
تمہارا اور میرا رب کون ہے؟ فرمایا اللہ ہی ہے، فاعبدوا، اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، فرمائے اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نماز میں مانگ رہے ہیں نا، وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا وضاحت فرمائی کہ عقیدہ توحید میں فرمایا وفا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، فرمایا اسی کا نام کیا ہے جی؟ صراط مستقیم ہے۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ کتنی جماعتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا جن پر میں اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، سب سے پہلی جماعت انبیاء کرام کی، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے انعام کی مستحق، دوسری فرمایا صدیقین کی، اور سارے صدیقین کا سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا صدیقین پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا انعام، تیسرے نمبر پہ شہداء، فرمایا میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا انعام، والصالحین، اور جتنے بھی اعلیٰ درجے کے نیک ہو گزرے، فرمایا سب پہ میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ فرمایا انسان ان لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے، مولا مجھے پیغمبروں والا راستہ دکھا، فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے، اور انبیاء کرام کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی آئے، ہر ایک نے ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ دنیا کائنات میں تمہاری عبادت کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا یہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا فرمایا ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، فرمایا جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، فرمایا غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا یہود پہ، فرمایا سیدھے راستے سے ہٹ گئے نصارہ اور کرسچین عیسائی، فرمایا مولا مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، مجھے ان کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، فرمایا جو تیرے پیغمبروں کا راستہ ہے، جو تیرے صدیقین کا راستہ ہے، دو تیرے شہداء اور نیک لوگوں کا راستہ ہے، مولا مجھے بھی اسی راستے پہ چلائے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جی سورۃ فاتحہ کی بالکل مختصر تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ انشاءاللہ یہ کوشش سے یہ درس ہمارا انشاءاللہ مسلسل اسی طرح چلتا رہے گا، ہفتہ وار یا 15ویں دن جس طرح بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو بہرحال آج میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا سورۃ فاتحہ کا خلاصہ، یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک آپ کے سامنے عرض کی، اس کے علاوہ باقی مفسرین کرام کی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اس کے علاوہ یہ آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور کیوں پڑھنا ہے، سنت پیغمبر ہے یہ عرض کیا، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر۔ دعا فرمائیے گا جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ الحمدللہ۔